نماز کی حالت میں ہوئی اور ان کی طلب کے مطابق ہوئی. دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک وفی بلد حبیبک. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دے دے، اور شہادت کی موت بھی تیرے حبیب کے شہر مدینہ میں آئے. اس دعا پر لوگوں کو پتا تھا کہ مدینہ تو دار اسلام بن چکا ہے اور یہاں کفار کو جرأت ہی نہیں کہ ہم پر حملہ کریں. یہ دعا کیسی ہے؟ اللہ تعالی نے پوری طرح قبول فرما لی اور فجر کی نماز کی حالت میں آپ پر خنجر کے وار ہوئے اور اس کے نتیجے میں آپ کی شہادت ہوئی. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے المرء یبعث علی ما مات علیہ. انسان جو کام کرتے کرتے فوت ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کا قیامت کا حشر ہوگا. اچھا کام کر کے فوت ہوگا تو وہ اچھائی قیامت تک لکھی جائے گی، اور برا کام کر کے فوت ہوگا تو وہ برائی قیامت تک لکھی جائے گی. اور جب قیامت قائم ہوگی تو اسی نیکی یا برائی کے ساتھ اٹھے گا. یہ بھی ایک تمغہ سعادت ہے امیر المومنین کے سینے پر. انہوں نے عین نماز کی حالت میں یہ اپنی شہادت کا نذرانہ پیش کیا. وہ شخصیت ہے کہ جن کا اسلام قبول کرنا بھی عدل اعلان تھا، ہجرت کرنا بھی عدل اعلان تھا، اور نماز پڑھنا بھی عدل اعلان تھا. جب آپ نے اسلام قبول کر لیا اور نماز کا وقت ہوا اور آپ دار ارقم میں جانے لگے نماز کی ادائیگی کے لیے، تو فرمایا کہ بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ فرمایا کہ عمر تمہاری قوم کو ہم پڑھنے نہیں دیتے. تلوار سوچ لی اور فرمایا کہ آج کے بعد ہم بیت اللہ میں نماز پڑھیں گے. اگر کسی نے اپنے بیوی کو بیوہ بنانا ہے یا اپنی اولاد کو یتیم کرنا ہے یا اپنے ماں باپ کو بے سہارا چھوڑنا ہے تو میری تلوار کا سامنا کرے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اسلام قبول کرتے ہی اسلام کو عزت دی، اسلام کو قوت دی. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو کفار قریش نے کہا تھا الیوم انتصر منا المشرکون انتصر منا المسلمون. آج مسلمانوں نے ہماری آدھی طاقت چھین لی. عمر نے جو اسلام قبول کیا ہے ہماری آدھی طاقت جو ہے مسلمانوں کے پاس چلی گئی. 22 لاکھ مربع میل علاقے کے فاتح کسریٰ اور قیصر کی کمر توڑ دی. جو بڑی قوتیں تھیں قبل اسلام، بے پناہ ان کے مناقب میں. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا لو سلک الشیطان فجا لو سلک عمر فجا لسلک الشیطان فجا غیر فج عمر. جس گلی سے عمر گزرتا وہاں سے شیطان بھاگ جاتا. وہ نیٹ پہ کسی نے دیا مسجد نبوی میں ایک دروازہ ہے باب عمر، اور کہا کہ لا ادخل من باب عمر کرہا لعمر. میں باب عمر سے مسجد نبی میں داخل نہیں ہوتا عمر کی کراہت کی بنا پر. مجھے عمر پسند نہیں ہے، بغض ہے میرے سینے میں اس کا، اس لیے میں کبھی باب عمر سے داخل نہیں ہوں. تو کسی نے صحیح ٹکا کے جواب دیا کہ رحمک اللہ یا عمر یفر منک الشیطان حی و میت. عمر اللہ پر رحم فرمائے کہ شیطان آپ سے بھاگتا ہے. جب زندہ تھے تب بھی بھاگتا، آج فوت ہو گیا تب بھی بھاگ رہا ہے. انگریزوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کو جھنڈا لہراتا. پوری دنیا پر، پوری دنیا کے
چپے چپے پر کونے کونے پر اسلام نافذ ہو جاتا اگر ایک عمر پیدا ہو. اتنے ان کے عظیم مناقب. تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن اس شخصیت کی یہ شہادت یکم محرم کو سامنے آتی ہے. یکم محرم کو آپ کو شہید کیا گیا. پھر ایک اور کارنامہ ان کا سامنے آتا ہے اور وہ اسلامی تقویم ہے، اسلامی کیلنڈر. اپنی تاریخ ہم کس طرح چلائیں؟ مسیحی تاریخ عیسوی تاریخ مروج تھی، اور بھی بعض قوموں کی تاریخیں رائج تھیں، لیکن اسلام کی غیرت ہماری اپنی تاریخ ہونی چاہیے. مہینے تو 12 تھے ہی تھے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ. مہینوں کی تعداد 12 ہے. جب سے یہ آسمان و زمین قائم ہوئے اور سورج چاند کا نظام بنا تو اسی وقت اور ترتیب کے مطابق یہ مہینے قائم ہیں. ایک لمحے کا فرق بھی نہیں ہے. اسلامی تقویم کہاں سے شروع کیا ہے؟ بہت سی آراء سامنے آئی کہ نبی اسلام کی ولادت کا دن لے لیں، جب وہ دن لے لیں جب غار حرا میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا. لیکن امیر المومن کی رائے یہ تھی کہ جو ہجرت کی تاریخ ہے زیادہ قوی بھی ہے اور یہ بہت ایک دین اسلام کا سنگ میل ہے. چنانچہ ہجرت کی تاریخ پر اتفاق ہوا. ہجرت بھی یکم محرم کو ہوئی اور اسلامی تقویم اسلامی کیلنڈر اس کا بھی پہلا مہینہ محرم قرار پایا. تو جب بھی یہ تاریخ سامنے آتی ہے اور سال نو شروع ہوتا ہے تو اس تقویم کی بنا پر ہمیں صحابہ کے 2 کردار نمایاں طور پر نظر آتے ہیں. اللہ تعالی نے صحابہ کی آزمائش کی ہجرت کے اس سفر کے ذریعے. ایک آزمائش اہل مکہ کی جو اللہ کے نبی پر ایمان لا چکے تھے، دوسری آزمائش اہل مدینہ کی کیونکہ ہجرت کا سفر مدینہ منورہ کے لیے تھا. اللہ تعالیٰ کی وحی سے یہ بات آپ کو بتا دی گئی تھی. اہل مکہ کا امتحان یہ تھا کہ وہ دین اسلام کی خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑنے پر تیار ہیں یا نہیں، اپنی تجارتیں اپنا مال چھوڑنے پر تیار ہیں یا نہیں. اور صحابہ نے ہجرت اختیار کی اور سب کچھ چھوڑ دیا. تجارتیں چھوڑ دی، گھر بار چھوڑ دیا، حتیٰ کہ خونی رشتے توڑ دیے. باپ نے بیٹے کو چھوڑ دیا، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا. بعض عورتوں نے شوہروں کو چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، اور بعض شوہروں نے بیویوں کو چھوڑ دیا. رشتے توڑ دیے، خونی رشتے توڑ دیے. تو مانا کیا ہوا؟ اہل مکہ ہجرت کے امتحان میں کامیاب ہوا، سب کچھ قربان کر کے. مثالیں تو بہت سی دی جا سکتی ہیں. ایک مثال صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی. اصل یہ عربی تھے مگر رومی نے اغوا کر کے لے گئے اور پھر آ کر اہل مکہ کے عبداللہ بن جذعان ایک تاجر اس کے ہاتھ فروخت کر دیا. تو مکہ میں ایک نوجوان کے طور پہ داخل ہوئے اور صنعت میں بڑا اونچا مقام حاصل کر لیا. اسلحہ ساز تھے، تلواریں بناتے تھے اور بڑی ان کو مہارت تھی اور بڑا پیسہ جمع کر لیا. جو پیارے پیغمبر ہجرت کے لیے نکلے یہ بھی روانہ ہو گئے مکہ سے مدینہ کی طرف. مشرکین مکہ کی نظر تھی آپ پر، روک لیا اور کہا کہ صہیب جب تم آئے تھے بالکل خالی ہاتھ آئے تھے، تم نے سب کچھ مکہ میں سیکھا
اور مکہ میں پیسہ کمایا، تو اس کے بغیر ہم تمہیں کیسے جانے دیں؟ تم نہیں جا سکتے۔ کہا کہ اگر یہ پیسے میں سارے دے دو مجھے جانے دو کہ راستہ چھوڑ دو گے؟ ہاں، بس اتنی سی بات تھی۔ ارے اپنے پیارے پیغمبر کی ایک جھلک پانے کے لیے پوری دنیا قربان کر سکتا ہوں، جاؤ میرے گھر میں میرے فلاں کمرے کی فلاں چوکھٹ کے نیچے 9 اوقیہ سونا دفن، جا کر لے لو۔ تو ایک بندہ انہوں نے بھیجا، اس نے وہ جگہ کھودی اور واقعات نیچے وہ 9 اوقیہ سونا پڑا ہوا تھا، آ کر خبر دی۔ تب مکہ والوں نے چھوڑ دی۔ مکہ والے سمجھے کہ اس سفر کے لیے اتنا سونا قربان کر دیا، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے اپنے پیارے پیغمبر کی جھلک پانے کے لیے اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے اپنا جو مال قربان کی، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، جب وہ مدینہ منورہ پہنچے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں تھے اور صبح کا وقت تھا، مسجد کے دروازے پر کھڑے تھے آپ، اور صہیب رومی پر آپ کی نظر پڑ گئی۔ فرمایا کہ لقد ربح البيع یا ابا یحییٰ، ابو یحییٰ ان کی کنیت تھی جو اللہ کے نبی نے رکھی تھی۔ ابو یحییٰ بڑا کامیاب سودا کر کے آئے، اور ایک حدیث میں لفظ ہے ربح ابو یحییٰ، ابو یحییٰ بڑے نفع میں ہے، بڑے فائدے میں ہے۔ یہ چھوٹی سی مثال ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ یہ 2 قوموں کا امتحان تھا، مہاجرین کا امتحان ہجرت کے ذریعے، اس میں سارے کامیاب ہو گئے۔ اب انصار کا امتحان شروع ہو گیا، یہ مہاجرین کا کس طرح استقبال کرتے ہیں اور کس طرح ان کو جگہ دیتے ہیں۔ چنانچہ انصار نے کیا کیا، خوب ان کا استقبال کیا، گھروں کے دروازے کھول دیے، تجارتوں میں شریک کرنے پر تیار ہو گئے۔ کسی کی 2 بیویاں تو ایک بیوی کو طلاق دینے پر تیار ہو گئے، تم اس سے نکاح کرو۔ تو مہاجرین کی ابتدا ہجرت کے ذریعے اور انصار کا امتحان نصرت کے ذریعے، اور دونوں نے حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ تو جب بھی یہ سارے نو شروع ہوتا ہے، یہ عظیم تاریخی کردار سامنے آ جاتا ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، والذین آووا ونصروا، 2 جماعتوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا، ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں ڈٹ کے جہاد کیا، یہ مہاجرین مکہ۔ دوسرے وہ لوگ والذین آووا ونصروا، جنہوں نے ان کو جگہ دی، ان کی نصرت کی، کھلایا پلایا اور خوب ان کی تائید کی۔ یہ دونوں اولئک هم مؤمنون حقا، یہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ لهم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور پاکیزہ رزق بھی ہے۔ اس کردار کی بنا پر یہ مہاجرین کا کردار ہجرت کا اور انصار کا نصرت کا کردار، اس بنا پر اللہ نے گواہی دی کہ یہ پکے اور سچے مومن ہیں۔ یہ صحابہ کا عظیم کردار سامنے آتا ہے، اور اس عظیم کردار کی اساس کیا ہے؟ ہجرت اور نصرت۔ اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بنیاد بنا کر سارے صحابہ کا تذکیہ فرمایا، ان کو سند دی کامیابی کی، پکے ایمان کی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ نے 3 قسمیں بنائی صحابہ کی، 3 قسمیں، 3 جماعتوں کا اعلان کیا، اور ہوا کہ اللہ ان 3 جماعتوں سے راضی اور کسی سے نہیں۔ بس اللہ کی رضا ان 3 جماعتوں کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں۔ نمبر 1 سابقین اولین مہاجرین، نمبر 2 سابقین اولین انصار،
میں ان سے راضی ہوں. یہ دو جماعتیں گزر چکی ہیں. تیسری باقی اور قیامت تک رہے گی جن سے اللہ راضی. والذین تبعوا بإحسان، اور تیسری وہ جماعت جو ان کے نقش قدم کے پیروکار ہو. منہج صحابہ کو اپنا لے، صحابہ کے کردار کو اپنا لے، ان کے عقیدے کو اپنا لے، ان کے عمل کو اپنا لے. یہ لوگ قیامت تک آئیں گے. یہ کسی خطے کے مخصوص لوگ نہیں ہیں، پھیلے ہوئے، کوئی مشرق میں، کوئی مغرب میں، کوئی شمال میں، کوئی جنوب میں. کسی کا گورا رنگ، کسی کا کالا رنگ، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے. یہ تفریق مطلوب نہیں ہے. مطلوب ایک ہی نقطہ ہے، وہ عربی ہو، عجمی ہو، مشرق کا ہو یا مغرب کا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، بس منہج اصحاب رسول کا پیروکار ہو. بس اللہ سے راضی. اس کا معنی جو منہج اصحاب رسول نہیں اپناتا اللہ سے راضی نہیں. اور جو اپنانا تو دور کی بات ہے، ان کو سب و شتم سے نوازتے ہیں، گالی گلوچ دیتے ہیں. ان کا کیا ٹھکانا ہے؟ یہاں مطلوب کیا ہے؟ تین جماعتیں ہیں، اللہ ان سے راضی ہے. چوتھی کوئی جماعت نہیں. ہجرت کرنے والے، نصرت کرنے والے اور ان کے بعد آنے والے، وہ جب بھی آئیں گے. بس مطلوب یہ ہے کہ منہج صحابہ کا پیروکار ہو تو اللہ سے راضی ہے اور کسی سے راضی نہیں ہے. جو پیروکار نہ ہو اس سے کیا راضی ہوگا؟ اور جو پیروکار تو ہونا دور کی بات ہے، عداوت کرتا ہے، سب و شتم سے نوازتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، ان کا کیا ٹھکانہ اور کیا مقام ہوگا؟ قرآن نے اس تقسیم کو 12 مقام پر ذکر کیا. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا. جو لوگ فتح سے قبل اسلام لائے اور جو لوگ فتح کے بعد اسلام لائے برابر نہیں ہو سکتے. فتح کے دو معنی ہو سکتے ہیں، فتح مکہ یا صلح حدیبیہ. قرآن نے دونوں کو فتح کہا ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا صلح حدیبیہ ہے. اور اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہاں فتح سے مراد فتح مکہ ہے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. جو لوگ صلح حدیبیہ فتح مکہ سے قبل اسلام لائے اور جو بعد میں لائے یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن ایک بات سن لو، فتح سے قبل اسلام لانے والے بڑے اونچے درجات کے حقدار، بڑے درجات کے حقدار. لیکن ایک نقطہ سن لو، کلاً وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. ہے سارے جنتی. جو فتح سے قبل اسلام لائے وہ زیادہ اونچے درجات کے مستحق ہیں. جو فتح کے بعد اسلام لائے ان کا درجہ ان سے کم ہے، لیکن جنت کا وعدہ سب سے. تو سارے صحابہ جنتی، نص قرآن اس پر شاہد. اور اللہ رب العزت نے اس تقسیم میں جو اصل کردار ملحوظ رکھا یہی نصرت کا، ہجرت کا کردار، جہاد فی سبیل اللہ کا کردار. تو یقیناً یہ سال نو ان عظیم واقعات کو ذہنوں میں تازہ کرتا ہے، صحابہ کے مقام کو اجاگر کرتا ہے. اللہ کے نبی کی اطاعت کے حریص وہ عظیم گروہ نفوس قدسیہ جن کی برکت سے اور اللہ کی توفیق سے اسلام مکمل ہوا، جن کی برکت اور اللہ کی توفیق سے اسلام مکمل ہوا. کیا معنی اس کا؟
عرفات کے میدان میں الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ کی وحی اتری کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تکمیل دین کے پیچھے تاریخ ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی کا ضابطہ یہ ہے کہ دین اسلام کڑیوں کی مانند ہے، ایک کڑی پھر دوسری پھر تیسری، عقیدے کی کڑی ہے، نماز کی کڑی ہے، زکوٰۃ کی کڑی ہے، روزے کی کڑی ہے، ایک زنجیر کی مانند ہے۔ اور جو پہلی کڑی آتی ہے عقیدے کی، قولوا لا الہ الا اللہ، جب تک اس کو قبول نہیں کرو کہ نماز نہیں آئے گی۔ نبی علیہ السلام نے جناب معاذ کو یمن بھیجا اور فرمایا کہ سب سے پہلے عقیدے کی دعوت دینا، توحید کی دیتے رہنا، جب تک عقیدے کی دعوت قبول نہ کرے نماز کا ذکر نہیں کرنا۔ عقیدہ قبول کریں گے تو نماز آئے گی، اور جب تک نماز قبول نہ کریں اس وقت تک زکوٰۃ کی دعوت نہ دینا۔ نماز پڑھیں گی تو زکوٰۃ آئے گی۔ اس کا بعد اگر بے نمازی زکوٰۃ دیتا ہے یا قربانی کرتا ہے تو اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں، نماز اس سے مقدم ہے۔ اب یہ دین کی کڑیاں آ رہی ہیں۔ مکی دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت 3 نقطوں پر قائم تھی: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، اور صحابہ نے سب قبول کیا، سب قبول کیا۔ ان قرآن نے آغاز ہی میں صحابہ کے اس عمل کا اقرار اور اعتراف کیا۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہ صحابہ کا کردار ہے۔ غیب پر ایمان لانا، بن دیکھے اللہ کو نہیں دیکھا ایمان لے، صرف نبی کی بات سن، نبی کی رسالت پر ایمان لے، عقیدہ آخرت کو مان لیا۔ اس سے قبل یہ باتیں نہیں تھی۔ بنی اسرائیل کو جب توحید کی دعوت دی گئی تو کہتے قارین اللہ چاہ رہا، اللہ کو سامنے لاؤ، دیکھیں گے پھر ایمان لائیں گے۔ مگر کمال ہے صحابہ کا ایمان، بن دیکھے توحید کی دعوت نہیں قبول کر لی، نماز آ گئی قبول کر لی، صرف فرائض کیا، نوافل کے ڈھیر لگا دیے، قیام اللیل اور تہجد کے ڈھیر لگا دیے۔ زکوٰۃ اور صدقات کی بات آئی، اپنا مال بیچ لے، خرچ کیا۔ یہ احکام قبول کرتے گئے اور دین آگے بڑھتا گیا، اور آج عرفات کے میدان میں شاباش ہے ان کے لیے کہ تم نے ہر بات مان لی، ہر بات قبول کر لی، آج میں نے دین مکمل کر دیا۔ اگر صحابہ قبول نہ کرتے، اطاعت نہ کرتے تو تکمیل دین ہوتی۔ یہودی کہتے ہیں کہ لو نظرت هذه الآية فينا لاتخذنا عيدا، اگر تکمیل دین کی تورات میں اترتی تو وہ دن ہمارا عید کا دن ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تمغہ دیا۔ تکمیل دین کا معنی تمہاری جدوجہد قبول ہے، تمہارا ایمان قبول ہے، تمہارا عمل مثالی ہے، جو بات آتی گئی مانتے گئے مانتے گئے مانتے گئے۔ ایک بار ایک ایسی وحی اتری کہ صحابہ یہ کہہ اٹھے کہ اس وحی نے ہماری کمر توڑ دی، اس پر کیسے عمل کریں؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، تمہارے دلوں میں جو بھی خیال آئے ظاہر کرو یا نہ کرو، اللہ نے حساب لینا ہے۔ اب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان خیالات پر کس کو کنٹرول ہے؟ شیطان اندر گھوم رہا ہے، یجری من احدکم مجرى دمہ، جہاں جہاں خون جا رہے ہیں وہاں تک شیطان کی رسائی ہے، وسوسے کرتا ہے، وار پہ وار کرتا ہے۔ اس پر کسے کنٹرول؟ ایک صحابی کا قول ہے، ایسے ایسے وسوسے میرے دل میں آتے ہیں، کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ آسمان سے گرا دیا جاؤں، زمین پہ پٹک دیا جاؤں، وہ آسان ہے، وہ خیال بھاری ہے۔ اس پر کیسے عمل کرے؟ اللہ نے حساب لینا ہر خیال کا، تو خیال پر کس کو کنٹرول؟
فرمایا کہ میرے ساتھ بنی اسرائیل والا معاملہ مت کرو. انہوں نے سمعنا وعصینا کہا تھا کہ ہم نے سن تو لیا مگر مانیں گے نہیں. تم سمعنا واطعنا کہو اور بات اللہ پہ چھوڑ دو. ہم نے سنا اور مانا. اللہ اکبر. صحابہ کا ایمان جذبہ اطاعت فوراً کہا کہ سمعنا واطعنا. ہم نے سن لی اور قبول کر لیا. پھر اللہ نے تخفیف کر دی. وہی آگے فوراً اور انہیں آسانیاں دے دی اور صحابہ کی استقامت کی بنا پر امت کو قیامت تک کے لیے بڑے انعامات سے نواز دیا. اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب کو خیال آئے گا جب تک زبان سے اظہار نہ کرو کہ اس پر عمل نہ کرو اس وقت تک حساب نہیں. اب خیال کی تو اس میں اچھا یا برا. اچھا خیال آ جائے فلاں کام کرنا ہے کل فلاں نیکی کرنی. اس استقامت کا نتیجہ اللہ فرشتوں سے بولتا ہے کہ نیکی لکھ لو کل آئے گی کل دیکھا جائے گا. آج لکھ لو. وہ نیکی نوٹ ہو جاتی ہے لکھی جاتی ہے. اب کل آئی نیکی کی یا نہیں کی وہی سوچتے. اگر نہیں کی تو نیکی کو کاٹو نہیں. کسی عذر کی بنا پر نہیں کر سکتے. وہ عذر قابل قبول ہے لکھی رہنے کی. اور اگر کر لی تو اس کو 7 سے گنا بڑھا دو. 7 سے گنا اضافہ کر دو کم از کم. اس سے زیادہ بھی ہو سکتا. اور اگر گناہ کا ارادہ کر لیا کل فلاں گناہ کرنا فرشتوں مت لکھو مت لکھو کل ہونے دو. کل ہو گئی. دو ہی صورتیں گناہ کیا یا نہیں کیا. گناہ نہیں کیا تو گناہ نہ کرنے کا ثواب لکھ دو. اور گناہ کر لی ہے تو 700 نہیں گناہ ایک ہی لکھو. مگر لکھنا کب ہے لکھنا کب ہے. سلسلہ حدیث صحیحہ میں حدیث شیخ البانی لائے. فوراً نہ لکھو وہ گناہ. 6 پہر انتظار کرو شاید میرا بندہ توبہ کر لے. اس کے اعمال نامے کو سیاہ نہ ہونے دو. 6 پہر انتظار کرو. 6 گھڑیاں انتظار کرو. ہو سکتا ہے توبہ کر لے. توبہ کر لے تو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. توبہ نہ کرے تو ایک گناہ لکھو. اس کے پیچھے کیا چیز کار فرمانا. وہ صحابہ کا کردار ان کا جذبہ ان کی استقامت اطاعت کی. اور آج اسی اطاعت کا نتیجہ ہے کہ دین اسلام مکمل ہو گیا. یہ تکمیل دین نتیجہ اس عمل کا ہے کہ جو آیا قبول کیا جو آیا قبول کیا. بات آگے بڑھتی گئی. اور اگر بات پہلے نقطے پہ رک جاتی جیسے کفار قریش نے کہا تھا اجعل الآلہۃ الہا واحدا. ہم یہ دعوت کیسے قبول کریں لا الہ الا اللہ کی. اس کا معنی یہ کہ معبود ایک ہی اڑ کر قبول کیوں نہیں کرتے. بہانہ بعد میں ان کے ہاتھ آیا پہلے نہیں. جب کوہ صفا پر توحید کی دعوت آئی انکار کر دیا. تو انکار کیوں کر رہے ہو قبول کیوں نہیں کرتے. جیسے آج کل کی حکومتیں بعض لیڈروں کو جیل میں ڈال دیتی دفعہ بعد میں لگتی تو وہ تلاش کر رہے ہیں سزا کس چیز پر دے کیا نقطہ ہے کہ وہ تلاش کر رہے ہیں. بعد اگر کچھ نہیں ملتا ہزیمت ہوتی بڑی. توحید کی دعوت کا انکار کر دیا. انکار کیوں کر رہے. بہانہ بعد میں ہاتھ آیا. اس نبی کی دعوت یہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور مردوں کو قبر سے اٹھایا جائے گا. جو لوگ مر چکے قبروں میں پہنچ چکے ہڈیاں ان کی سڑ گئی گوشت ان کے گل گئے. وہ بھلا دوبارہ کیسے اٹھیں گے. یہ بات پہلے دن تو نہیں تھی. یہ تمہارے انکار کی اساس پہلے دن تو نہیں تھی. اس بعد میں تمہارے ہاتھ آئے. لیکن صحابہ سن کر ایمان لائے. پھر نمازیں آئی روزے آئے جہاد آئے زکوٰۃ آئی.
اوامر و نواہی آتے گئے، قبول کرتے گئے، حتیٰ کہ عرفات کا میدان آ گیا، حج کا فریضہ ادا ہو رہا ہے، اور جبریل بھی میدان عرفات میں وہی لے کر اترے، تکمیل دین۔ اس تکمیل دین میں سارا کردار صحابہ کی عظیمت کا، صحابہ کی استقامت کا، اور ان کے مثالی ایمان کا، ان کے مثالی ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ ویسا ایمان لیں جیسا صحابہ کا ہے، پھر یہ ہدایت پر ہے۔ سن لو، تمہاری ہدایت کی مہر ہے کہ تمہارا ایمان مثل صحابہ ہو، پھر وہ قابل قبول، پھر وہ قابل قبول۔ اس سے زیادہ مذاق و حدیث ہے 73 فرقوں والی۔ افترقت اليهود على 71 ملة وافترقت النصارى على 72 ملة۔ یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں کے 72 بنے۔ وستفترق امتی على 73 ملة، میری امت کے 73 فرقے ہیں، كلهم في النار، سارے جہنم میں سوائے ایک کے۔ بس یہ خلاصہ ہے اس امت کا۔ کون سی امت؟ امت اجابت کا۔ امت کی دو قسم ہیں، امت دعوت، امت اجابت۔ امت دعوت سے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی نے دعوت دی، اس میں سارے کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، یہودی، عیسائی، مجوسی، انہوں نے قبول نہیں کی۔ امت اجابت میں وہ لوگ جنہوں نے قبول کی۔ اس امت اجابت کے 73 فرقے ہوں، سارے جہنم میں سوائے ایک کے۔ صحابہ نے یہاں بھی بڑا مرکزی سوال کیا، ہمیں ان باقی فرقوں سے کوئی تعلق کیا لینا دینا؟ ہمیں جنت میں جائیں جہنم میں جائیں، ہمیں تو بتائیے وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جائے گا؟ فرمایا کہ ہم ما انا علیہ صحابی، جس چیز پہ آج میں ہوں میرے صحابہ ہیں، جس نے اس کو قبول کر لیا وہ جنت ہی۔ بس اب اگر تعصب کی عینک اتار دو، اسے ایک حدیث پر غور کر لو، یہ حدیث قاطع النزاع ہے، فیصلہ کر، سارے اختلاف دور ہو سکتے ہیں، نزاع ختم ہو سکتا ہے، جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کس چیز پر، ان کے سامنے کون سی کتاب تھی، کتاب و سنت کے علاوہ کون سی ہستی تھی اطاعت کے لیے، اللہ کی ہستی اور اللہ کے رسول کی ہستی کے علاوہ؟ نہ کوئی امام تھا، نہ کوئی پیشوا تھا، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان، قال اللہ وقال الرسول، یہ صحابہ کا منہج تھا، ان کا ایمان اور ان کا عقیدہ تھا۔ تو یہ حدیث اس آیت کی تفسیر کر رہی ہے کہ تمہارا ایمان اگر ویسا ہو جیسا صحابہ کا تو پھر تم ہدایت پر ہو، ورنہ گمراہ ہو۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ، جنتی جماعت، ایک ہی جماعت کو قرار دیا، جس چیز پہ آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ جنتی ہیں، باقی سارے ناری اور جہنمی ہیں۔ یہ کتنی فیصلہ کن حدیثیں ہیں، یہ صحابہ کے ایمان کی استقامت۔ یہ محرم کا مہینہ، باقی یہ محرم کا مہینہ، سال 9 کا آغاز، حرمت والا مہینہ ہے۔ جو اس سے قبل مہینہ گزرا ذوالحج کا، وہ بھی حرمت والا ہے۔ کیا حکمت ہے دین اسلام میں، کیا ترتیب ہے! یعنی سال کا آغاز بھی حرمت والے مہینے سے اور سال کا اختتام بھی حرمت والے مہینے سے۔ یہ حرمت والا مہینہ کیا ہوتا ہے؟ حرمت والا مہینہ اللہ کے شاعر میں سے، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اگر اللہ کے شاعر کی تعظیم کرو گے تو اللہ آپ کے دلوں کو تقویٰ سے بھر دے گا، اور تقویٰ کامیابی کی مفتاح ہے۔ اللہ کے شاعر میں سے جس کا سب سے اہم تقاضا یہ حرمت والے مہینوں میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو، گناہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 چیزوں کو حرمت والا قرار دیا، اللہ کے شاعر نے قرار دیا۔
الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. 3 چیزیں حرمت والی. تمہارے خون حرام ہے، ایک دوسرے کی عزتیں حرام ہیں، ایک دوسرے کا مال تم پر حرام ہے، جیسے آج کا دن حرام ہے، جیسے یہ مہینہ حرام ہے، اور جیسے یہ شہر مکہ حرام ہے. یہ 3 حرام چیزیں. شہر مکہ، مہینہ یہ ذوالحج محرم وغیرہ، اور پھر یہ دن عرفات کا. معنی یہ ہوا کہ حرمت رحیم میں گناہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ حج کرنے جائیں اور میدان عرفات میں گناہ کریں. آپ حج کرنے جائیں گے ویسے جائیں مکہ میں، اور مکہ تو مکرمہ میں گناہ کرنا. یہ مکہ میں گناہ کرنا پاکستان کے گناہ کے برابر نہیں. حرمت والا شہر ہے. اسی طرح جو مہینے باقی 8 ہیں حرمت والے نہیں ہیں، ان میں گناہ کرنا اور حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنا برابر نہیں. کہ اللہ کے شاعر میں سے ان شاعر کی اگر تعظیم کرو گے، گناہوں سے اعتراض کرو گے، اللہ دلوں کے اعمال کو جانتا ہے. اللہ رب العزت تمہارے دلوں کو تقویٰ سے بھر دے گا. تو دین اسلام میں 9.5 کا آغاز بھی حرام مہینے پر اور سال کا اختتام بھی حرام ہے. یہ 3 اکٹھے حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم. یہ 3 مہینے تربیت کے لیے کافی ہوتے ہیں. اگر 3 مہینے اپنے آپ کو بچا لو، گناہوں سے بچا لو، معصیتوں سے بچا لو، اللہ کے حدود کو پامال کرنے سے بچا لو، تو یہ ایک مستقل تربیت گاہ ہے. مستقل 3 مہینے تقوی اختیار کر لو، اللہ مستقل تقوی کی سند آپ کو دے دے گا. اور تقوی کی سند اگر مل گئی تو یہ قبولیت کی سند ہے. انما يتقبل الله من المتقين. اللہ متقین کی نیکیاں قبول کرتا ہے، بس جن کے اندر تقوی ہے. اسی علماء سلف میں کسی کا قول ہے، اگر مجھے پتا چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا فلاں سجدہ قبول کر دیا میں تمنیت الموت، تو میں موت کی تمنا کروں گا، کیونکہ سجدے کی قبولیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تقوی کی سند دے دی. تو اللہ سے تقوی دے گا. اللہ کے شاعر موجود ہے تمہارے اندر. اس مہینے کا، پورے مہینے کا اس کی حرمت کا احساس کرو، وہ گناہ نہ کرو، وہ معصیت نہ کرو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی سال نمبر شروع ہوتا ہے شیطان 2 جماعتوں پر اپنا بار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ایک وہ جماعت جس مہینے پیش آنے والے واقعے، کربلا کے واقعے پر روتی دھوتی ہے، سینہ گوبی کرتی ہے، ماتم کرتی ہے، چہرے پیٹتی ہے، صحابہ پر تبرہ کرتی ہے. شیطان پوری طرح ان کو برگلانے میں، برا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. مانا 9.5 کا آغاز صرف معصیت پر نہیں بلکہ اعتقادی معصیت پر، اعتقادی معصیت پر. اللہ نے فرما دیا کہ منہج کا پیروکار میں ان سے راضی ہوں، اور یہ پیروکاری تو دور کی بات، ان پر سب و شتم، تنقید اور جرح، کیچڑ اچھالنا کیا ٹھکانا. تو اعتقادی معصیت سے سال کا آغاز ہوتا ہے. سینہ گوبی اور رخسار پیٹنا یہ معمولی گناہ نہیں. انی بری من الحالقہ والصالقہ والشاقہ. فرمایا کہ اس عورت سے میں بری ہوں جو مصیبت پہنچنے پر سر مڈوا دے، مصیبت پہنچنے پر اپنا دامن پھاڑ دے، اپنے چہرے کو پیٹے. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ امت سے خارج، دین سے خارج. کہ مصیبت پہنچنے پر رخسار پیٹے، سینہ کو بھی کرے، دامن کو چاک کرے، جاہلیت کی پکارے ہم میں سے نہیں ہیں. تو جب آغاز ہی ایسا ہو، حالانکہ شریعت کی روح، آغاز بھی دین اور فطرت کے مطابق کرو، اختتام بھی.
دیکھیں آپ صبح کی سنتیں پڑھتے ہیں، فجر کی سنتیں بڑی اہم، رکعت فجر خیر من الدنیا وما فیہا حدیث ہے۔ صبح کی 2 سنتیں پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے قیمتی، صبح کی 2 سنتیں دنیا کے سارے خزانوں سے قیمتی۔ ایک بندہ اگر دنیا کمانے پہ لگ جائے، پوری دنیا کمانے میں کامیاب ہو جائے، تو اس سے بہتر ہماری یہ 2 رکعت ہے، بس سب سے قیمتی۔ اور اس میں کیا پڑھتے ہیں، کیا مسنون قرات ہے؟ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورہ توحید، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد سورہ توحید۔ یہ دن کا آغاز ہے، یہ دن کا پہلا عمل ہے۔ یہ فجر کی طلوع ہوتی سنتیں پڑھی اور آغاز عقیدہ توحید سے کیا، توحید کی گواہی سے کیا۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر، یہ آغاز ہے۔ اب دن پورا آپ کا جاری ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، معمولات اپنا رہے ہیں، حتیٰ کہ آخری وقت آ گیا، دن ختم ہو رہا ہے، یہ 24 گھنٹے کا معمول لپیٹا جا رہا ہے۔ آخری نماز آپ کی وتر کی نماز، اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وتر، رات کی آخری نماز وتر بناؤ۔ ابھی آپ کا آخری عمل، اور اس کی تیسری اور دوسری رکعت میں کیا ہے؟ وہی سورہ اخلاص، سورہ کافرون۔ اختتام بھی توحید کی گواہی پر، آغاز بھی توحید کی گواہی پر، یہ اختتام اور آغاز۔ اس طرح سال 9 کا آغاز اس فہم کے ساتھ کرو کہ حرمت والا مہینہ، گناہوں سے بچنا ہے، اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے، صحابہ کے منہج کی اتباع کرنی ہے۔ اس مہینے کو ایسا سمجھیں جیسے عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں اپنے گناہ بخشوانے کے لیے، ایسا سمجھیں جیسا مکہ کی وادیوں میں گھوم رہے ہیں، حرم میں بیٹھے ہیں۔ اس گناہ کا تصور کر سکتے ہیں تو اس مہینے کا احترام بھی کرو، اس مہینے کا احترام بھی کرو، تو شیطان 2 جماعتوں کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہوگا۔ ایک یہ سینہ گومی کرنے والے، صحابہ پر تبرہ کرنے والے، دوسرے وہ ناسب عمان میں بکثرت موجود ہے، وہ اس دن خوشی کرتے ہیں، اہل بیت کے دشمن، صحابہ کے دشمن محرم آتا ہے چلاوا کرتے ہیں، وہاں ان کا عید کا سما ہوتا ہے، نئے کپڑے پہنتے ہیں، اچھے پکوان تیار کرواتے ہیں، جیسے عید ہوتی ہے، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار۔ یہ بھی گمراہی، یہ بھی عقیدے کی خلاف ورزی، عقیدے کی خلاف ورزی۔ لیکن محرم کا آغاز ہو، اپنی روٹین کے مطابق رہو، نہ کسی ایکسٹرا غم کا اظہار کرو، نہ کسی ایکسٹرا خوشی کا اظہار کرو، جو آپ کا معمول ہے۔ اظہار غم کرو گے یہ تشبہ روافض کے ساتھ ہوگا، اظہار خوشی کرو گے یہ تشبہ نواسب کے ساتھ ہوگا، دونوں گمراہ پھر بالکل معمول کے مطابق۔ کچھ منچلے سے نوجوان مسکرا کر کہتے ہیں کہ ہم اپنی شادی 10 محرم کو کریں، سمجھتے بڑا ہم کمال کر رہے ہیں، 3 مار، باقی دن آپ کو نہیں ملے شادی کے لیے، آج کا دن ہے۔ مقصد کیا ان کا؟ روافض کی مخالفت۔ بھائی خوشی کا اظہار کر رہے ہو تو نواسب کی تشبہ بھی تو ہو رہی ہے، وہ بھی گمراہ پھرتا ہے۔ آپ کو اپنی شادی کے لیے 10 محرم ہی ملے گا، یہ بالکل ایک واقعہ غمناک المناک ہے۔ زین العابدین جو واحد بچے کربلا میں بچ گئے تھے، وہاں تک رو پڑتے تھے اور کہتے تھے کہ میں نے اپنی نگاہوں سے خانوادہ رسول کی 17 افراد کی شہادت دیکھی۔ تو واقعہ معمولی نہیں ہے، ہمارے دل میں اہل بیت کی محبت جیسے صحابہ کی محبت، ان کو یہ قربانی پیش کرنا یہ المناک واقعہ ہے، مگر شہادت ہے۔ شہادت پر رویا جاتا ہے کیا؟ رونا پیٹنا بھی قیامت تک ہو کیا رویا جاتا ہے؟ شہادت تو مایا افتخار، سینے پر سجا ہوا تمغہ ہے،
مشاہیر صحابہ کرام شہادت کی موت کی تمنا کیا کرتے تھے، تو اس موت کے ملنے پر اظہار غم کیا جائے، رویا پیٹا جائے، اس بات غلط ہے۔ حسن حسین رضی اللہ عنہما نبی اسلام کی نواسے، ان کے لیے ایک بشارت تھی، حسن حسین سید شباب اہل جنت، حسن حسین جو ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، یہ اعزاز معمولی نہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ دیکھیں جنت کمانے کے لیے بڑا عمل چاہیے، اور جنت کمانے کے لیے آزمائشیں چاہیے۔ نبی اسلام کی حدیث ہے اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سخت ترین تکلیفیں نبیوں پر آتی ہیں۔ آزمائشوں کے بغیر اگر جنت کا داخلہ ممکن ہوتا ہے تو انبیاء کا جسم سب سے پاکیزہ ہے، وہ بھی جھنجھوڑے گئے، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، تکلیفیں پہنچی، صدمے پہنچے، جھنجھوڑے گئے وہ انبیاء کے بعد ان پر آزمائشیں آتی ہیں، ان کا درجہ انبیاء کے بعد، یہ آزمائشیں ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ جو اس بندے کو تکلیف دیتا ہے، بندہ موحد ہے تو اللہ اس معمولی تکلیف کو بھی گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ پاؤں میں کانٹا چبھ جائے گناہ معاف ہوتا ہے، بخار چڑھ جائے الحمى حق كل مؤمن من النار، یہ بخار جو ہے سمجھو ہر مومن کے جہنم کا حصہ ہے۔ دنیا میں بخار ہو گیا، اب جہنم کا عذاب نہیں ملے گا۔ حسن بصری کا قول ہے ایک رات کا بخار سارے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم مقام تک پہنچانے کے لیے جناب حسین کی یہ ابتلا فرمائی، اور وہ صابر ہوئے، استقامت کا پہاڑ بن گیا، ایک ایک کر کے قربانی پیش کر۔ حالانکہ جب کربلا گئے تھے اہل کوفہ کی غداری کا ان کو احساس ہو گیا تو 3 باتیں کی تھی کہ تم نے یہ لاکھوں خط میں لکھے، اب تم غدر کر رہے ہو، 3 میں سے ایک بات مانو، ہمیں مدینہ واپس جانے دو۔ کہا کہ نہیں، ہمارے امزاد یزید ابن معاویہ ان کے پاس بھیجو، انہیں معلوم تھا وہ ہمارا اکرام کریں گے، یہ بھی نہیں۔ شام کے علاقوں میں جہاد ہو رہے، بھیج دو، لڑائی ہمارے مشرکین سے ہو، کفار سے ہو، وہاں اگر شہادت کی موت ملتی ہے تو زیادہ وہ قابل قبول ہوگی، یہ بھی نہیں۔ اور پھر استقامت کا پہاڑ ثابت ہوئے، اور یکے بعد دیکھ سارا خانوان رسول شہید کر دیے۔ اس پر آپ خوش ہوں گے، اپنی شادیاں رکھیں گے، اچھل کود اور تہوار مناؤ گے۔ المناک یہ داستان ہے، ذہن میں آتی ہے، دل پریشان ہوتا ہے، ایک علم اور پریشانی دل میں داخل ہوتی ہے۔ اور جہاں تک حسن رضی اللہ عنہ ان کی بھی ابتلا ہوئی تھی، ان کا بھی امتحان ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام خود پر ارشاد فرما رہے تھے، حسن چھوٹے سے بچے سے لال کپڑے پہنے ہوئے تھے، ریگتے ریگتے مسجد میں آ گئے، آپ کی نظر پڑ گئی، ممبر سے اترے، حسن کو اٹھا لیا، بوسہ دیا، اور ممبر پہ چڑھ کے فرمایا کہ ان ابنی ھذا سید وسوف یصلح اللہ بہ بین طائفتین عظیمۃ من المؤمنین، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، سردار ہوگا، اور اللہ اس میرے بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کرائے گا۔ اور 40 ہجری کے بعد کے واقعات آپ دیکھیں، 2 لشکر آمنے سامنے آ کے، ایک جناب حسن کا لشکر، ایک جناب علی کا لشکر، معاویہ کا، اور آپ نے اپنی خلافت سے تنازل اختیار کر دی۔ امیر معاویہ کو بیٹھ کے خلافت سے تنازل اختیار کر دی، عہدہ چھوڑ دی، اقتدار چھوڑ دی، بڑی بات ہے۔ تبھی تو ان کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری ملی۔ دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اسلام کی مسجد میں اپنی سرداری چھوڑو گے، اللہ جنت کی سرداریاں عطا فرما دے گا، جنت کی سرداری۔ جب صحابہ نے یہ حدیث سنی تو خبر تو مل گئی،
یہ ہوگا اور ہو کر رہے گا. مگر ساتھ صحابہ بڑا مطمئن بھی ہو گئے، اطمینان کی لہر میں داخل ہو گئے. حسن 2 جماعتیں صلح کرائے گا، مانا بڑا ہوگا، اس عمر کو پہنچے گا کہ جماعتیں صلح کرانے کے قابل ہوگا. اس کا معنی کیا ہوا کہ حسن کی جدائی اور موت کا صدمہ اللہ کے پیغمبر کو نہیں ملے. جتنے اللہ نے بیٹے دیے سارے بچپن میں لے لیے، کوئی بیٹا بڑا نہیں ہوا. بڑا بیٹا ابراہیم 1.5 سال میں وہ بھی فوت ہو گیا. مانا یہ بیٹا جیے گا، جوان ہوگا، حتیٰ کہ 2 جوان کو صلح کرانے کے قابل ہوگا. صحابہ کو یہ اطمینان ہوا کہ میرے پیارے پیغمبر نے بڑے صدمے جھیلے ہیں اپنی اولاد کے. بچپن میں سارے بیٹے ایک ایک کر کے فوت ہوئے. ہمیں یہ بھی ڈر تھا کہ حسن حسین نبی حسن بڑی محبت تھی، بڑی محبت تھی، بڑا پیار تھا. سارے صحابہ محبت کرتے تھے، کسی کے دل میں کوئی مخالفت نہیں تھی، کوئی مخالفت نہیں تھی. ایک دفعہ ابو بکر صدیق نے جناب علی کو دیکھا، حسن کو اٹھائے ہوئے باہر آئے، حسن کو اٹھا لیا، اپنی گود میں لے لیے اور کہا کہ شبیہم بالنبی ولیس شبیہم بعلی. یہ بچہ تو پورا نبی کی شکل پر ہے، علی کی شکل پر نہیں ہے. علی مسکرا رہے، حسن رضی اللہ عنہ تو تنازل اختیار کر لیا. اور یہ واقعہ پھر پیش آیا 40 ہجری کی احداث واقعہ پیش آیا. اللہ نے اس کے عوض میں جنت نوجوانوں کی سزاری دی. تو یہ باتیں مطلب کی شہادت کا تمغہ، ایک تمغہ اعزاز ہے سینے پر. اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دے اور سمجھ دے، اور جو بھی واہ محرم کی تقاضے ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ ایسا نہیں کہ اس میں لفاظی سے کام لو، لیکچر دو، مخفف مسجع عبارتوں پر تفصیل کی رائے کر کے شریعت کا مذاق اڑاؤ، ایک کھیل بنا دیا دین کو. یہ سادہ سے احکام، بس یہ 10 تاریخ کا روزہ یوم عاشور کا. عاشور کا معنی یہ عشر سے ہے، عشر کا معنی 10. عاشور ہر مہینے کی 10 تاریخ کو بولتے ہیں، اس کے پیچھے کو واقعہ نہیں ہے. ہر مہینے کی 10 تاریخ یوم عاشور ہے، ہر مہینے کی 9 تاریخ یوم تاسوع ہے. تسر کا معنی 9. یہ 10 محرم جو ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ 10 محرم کا روزہ احتسب الی اللہ ان یکفر سنۃ الذی قبلہ، یہ ایک روزہ گزشتہ پورے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ ہے عمل جو ہم کو پیش کیا گیا، ایک سال کے گناہوں کا کفارہ. ہاں نبی علیہ السلام فرمایا نشت القابل لاسوم من التاسع، اگلے سال زندہ رہا تو 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، 10 کا تو ہے ہی، اصل تو ختم نہیں ہو سکتا. دیکھو 10 کا روزہ اس کی فضیلت اللہ کی طرف سے خبر ہے، اور خبر منسوخ نہیں ہو سکتی. اللہ چاہے آسانی کے لیے حکم منسوخ کر سکتا ہے. نمازیں 50 فرض کی منسوخ کرتے کرتے 5 رہ گئی، امت کے لیے آسانی پیدا کر سکتا. خبر نہیں، خبر کا من اللہ جھوٹ بولا اللہ نعوذ باللہ. آپ کہیں کہ کل میں نے یہ خبر دی تھی فلاں بلڈنگ میں آگ لگ گئی، میں نے تحقیق کی آگ نہیں لگی، وہ خبر غلط تھی. آپ کے علم پر طے نہیں، اللہ کے ساتھ نہیں یہ معاملہ ہے. ہم نے یہ خبر دی تھی، اس کو واپس لے رہے ہیں، خبر غلط تھی. وہ خبر منسوخ نہیں ہوتی، فضیلت منسوخ نہیں ہوتی. اللہ کی طرف سے خبر یہ ہے کہ 10 تاریخ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، یہ منسوخ نہیں ہوگی. 9 کا بھی رکھوں گا یہود کی مخالفت کے لیے، وہ 1 رکھتے ہیں، ہم 2 رکھیں. اب 2 اجر ہو گیا. 10 کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ، 9 کا روزہ یہود کی مخالفت کا اجر ہے. دنیا میں سب سے کتنی قوم یہودی، جتنا دل میں شد و بد سے ان کی مخالفت کرو گے، نفرت کا اظہار کرو گے، اتنا اجر زیادہ بڑھ جائے. یہ روزہ رکھیں یہود کی مخالفت، ان سے نفرت کا اظہار کرنے کے لیے. جتنی قوت کے ساتھ ان سے نفرت کرو گے اتنی قوت کے ساتھ اس کا اجر آپ کو ملے گا.
اس اجر کی تحدید نہیں، اجر بہت بڑا. وہ توفیق بید اللہ تعالی. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہر معاملے میں شریعت کے تقاضے اللہ تعالیٰ پورے کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ.